عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی 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 دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں یارو نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہوں کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اور ان سے جو مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا کہ ہے خلیل اللہ
کو بھی حاجت رسول اللہ کی ہے، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی حمد و ثنا، لا تعداد درود اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے، حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام عزیز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خالق کائنات نے مجھے آپ سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت کڑیوں میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ میری آپ سب کی جمعۃ المبارک کی اس بابرکت حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ کتب احادیث میں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل موجود ہیں، وہاں پر ایک الگ عنوان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کے۔ عام دنوں میں بھی اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن خاص طور پر جمعۃ المبارک کے دن حضور کی ذات پر درود پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ پسند ہے، حضور کے قلب اطہر کو اس سے اور زیادہ راحت نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن میری ذات پر 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو بندہ شب جمعہ یا روز جمعہ، یہ جو گزشتہ رات گزر چکی شب جمعہ کی اور ابھی جمعۃ المبارک کا دن ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ شب جمعہ یا روز جمعہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی 100 حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو جمعۃ المبارک کے دن ایک الگ عنوان ہے کتب احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ جب وقت ملے بلکہ وقت نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے۔ جو نہ بولے ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ویسے ہی دروشی پڑھ لیا، محفل میں گئے، مسجد میں گئے تو دروشی پڑھ لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر جتنے احسان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دم بدم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے سوتے جاگتے حضور کی ذات پر درود پڑھیں،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا یاد کیا، اتنے احسان ہیں حضور کے ہم پر کہ ہم ساری زندگی بھی سر سجدے میں رکھ کر شکر ادا کریں تو حضور کے احسانوں کا حق شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھا جائے، اور درود پاک کے بارے میں جہاں پر ثواب ملتا ہے پڑھنے کا، نیکیاں ملتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، وہیں پر درود پاک کے اندر ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ درود پاک پڑھنے سے انسان کی مشکلیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ درود پاک کو علماء کرام نے دافع بلیات لکھا ہے، بلاؤں کو دور کرنے والا عمل، مصیبتیں ختم کرنے والا عمل۔ تو آج کل یقیناً ہر گھر میں آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو ہم اس دعا کو بھی استعمال کریں۔ جہاں پر ظاہری اسباب ہم اپناتے ہیں، وہاں پر ایک روحانی عمل یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھ کر اپنی مصیبتوں، آزمائشوں اور پریشانیوں کا علاج کریں۔ ماہ ذی قعدہ اپنی برکتیں، رحمتیں لٹاتا ہوا ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ جو موجودہ ماہ ہے، اسلامی حساب سے یہ 11واں مہینہ ہے، اس کی آج 25 تاریخ ہے، 25 ذی قعدہ۔ یہ بابرکت مہینہ جو گزر رہا ہے، یہ عند اللہ بہت ہی زیادہ معزز اور بہت ہی زیادہ محترم مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ ذی قعدہ، ماہ ذی الحجہ، محرم اور رجب، سال کے 12 مہینوں میں، سال کے 12 مہینوں میں یہ جو 4 مہینے ہیں، یہ جو موجودہ ماہ ہے، آنے والا، پھر اس سے آگے آنے والا، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ایسے مہینے ہیں جن کو حرمت والے مہینے قرار دیا۔ حدیث مبارکہ میں اس کو کہا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کا کیا مطلب ہے؟ حرمت والے مہینوں کا اس ماہ کو قرار دینا، اس کا یہ مطلب ہے کہ شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر، ان بابرکت ایام، ان بابرکت مہینوں کا دوسرے مہینوں سے زیادہ ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ عام دنوں کا بھی، عام مہینوں کا بھی ادب و احترام ہے، لیکن یہ جو 4 مہینے ہیں، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ماہ ذی قعدہ، ماہ ذی الحجہ، ماہ محرم اور ماہ رجب، یہ بابرکت مہینے حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں شریعت میں۔ اور اہل عرب کے بارے میں آتا ہے، اسلام سے قبل بھی جو اہل عرب لوگ تھے، ان مہینوں کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں کا ادب و احترام اس طریقے سے کرتے کہ ان میں کوئی جنگ و جدل نہ ہوتی، کوئی قتل و غارت نہ ہوتی، کوئی لڑائی نہ کرتے، یہاں تک کہ اگر سامنے کوئی باپ کا قاتل بھی آ جاتا، یہاں تک کہ سامنے کوئی باپ کا قاتل آ جاتا، اہل عرب اس کو بھی کچھ نہ کہتے ان مہینوں میں۔ اتنا زیادہ اہل عرب میں حرمت والے مہینوں کا ادب و احترام پایا جاتا ہے۔ تو آج بھی تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہے کہ یہ جو بابرکت مہینے ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ ادب و احترام کیا جائے، دیگر مہینوں کی بنسبت ان میں عبادت زیادہ کی جائے۔ اور یہ جو بابرکت مہینہ ہے، ماہ ذی قعدہ اور ماہ ذی الحجہ جو آنے والا مہینہ ہے، اس کے ابتدائی 10 دن، یہ جو 40 دن ہیں، 40 راتیں ہیں، یہ اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی جناب کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر انہی ایام میں بلایا۔ ماہ ذی قعدہ کا پورا مہینہ اور ماہ ذی الحجہ کی جو ابتدائی 10 گھڑیاں ہیں، ابتدائی 10 دن ہیں، ابتدائی 10 راتیں ہیں، یہ جو 40 راتیں ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً،
40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، 30 اس مہینے کے ذی-القعدہ کے اور 10 آنے والے۔ جب 40 دن کا اعتکاف مکمل ہوا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ 40 دن کا اعتکاف کوہ طور پر مکمل ہوا تو عید الاضحیٰ کے دن، جب بڑی عید آتی ہے تو بڑی عید کے دن اللہ تبارک و تعالی نے جناب کلیم اللہ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمائی۔ ان سے ہم کلامی کا جو شرف ہے وہ اللہ نے عطا کیا۔ ان 40 دنوں کے بعد عید الاضحیٰ کے دن حضرت موسیٰ کے اعتکاف کی مدت پوری ہوئی۔ تو اس لیے اس نقطہ نظر سے بھی اگر دیکھا جائے کہ کلیم اللہ کو تورات ملی، ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی، تو یہی وہ بابرکت گھڑیاں تھیں، حرمت والے مہینے تھے۔ انہی بابرکت ایام میں ایک بہت بڑی اہل اسلام کی یاد وہ جناب خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی یاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ان بابرکت ایام میں عالم اسلام میں خوشبوئیں بکھیر رہی ہیں۔ جناب کلیم اللہ علیہ السلام کی جو ولادت ہے یہ نمرود بادشاہ کے دور میں ہوئی۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر طبری، ایک بہت مشہور تفسیر ہے تفسیر طبری، اور یہ علامہ ابن جریر اہل سنت کے عظیم مفسر گزرے ہیں۔ اہل سنت کے عظیم مفسر علامہ ابن جریر نے تفسیر طبری کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ اس روئے زمین پر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے۔ ویسے بادشاہ تو بڑے گزرے، کئیوں نے آدھے ملک پر حکومت کی، کئیوں نے کسی ایک ملک پر حکومت کی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ 4 بادشاہ اس روئے زمین پر ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر بیک وقت حکومت کی ہے۔ ان میں 2 بادشاہ مسلم اور 2 بادشاہ کافر تھے۔ مسلم بادشاہ حضرت جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ، اور جو کافر بادشاہ تھے ان میں ایک تو نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر، جس کا ایک تلفظ بختنصر بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ جو 4 بادشاہ ہیں، حضرت سیدنا سلیمان، حضرت سیدنا ذوالقرنین، نمرود اور بخت نصر، ان 4 بادشاہوں نے اپنے اپنے دور میں پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے۔ جب وقت آیا نمرود کا، نمرود ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ اس کے جو تخت ہے، اس کے تخت کو کوئی مینڈا، کوئی جانور اپنے سینگوں سے پھوڑ رہا ہے۔ جب نمرود نے یہ خواب دیکھا کہ خواب میں اس کے تخت کو کوئی جانور، کوئی مینڈا اپنے سینگوں کے ساتھ توڑ رہا ہے، بڑا پریشان ہوا کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ نجومیوں کو بلایا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس نے یہ خواب دیکھا کہ ایک ایسا سورج طلوع ہوا ہے کہ جس کی روشنی سے دوسری دیگر روشنیاں کم پڑ گئی۔ اب بادشاہ صبح اٹھا، پریشان تھا، نجومیوں کو بلایا کہ میرے خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ نجومیوں نے اپنے علم سے حساب لگایا اور بتایا کہ بادشاہ، تیری سلطنت میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا، ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ جیسے نمرود نے اپنے خواب کی تعبیر سنی، پریشان ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ میری سلطنت کے اندر اب کوئی بھی لڑکا پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے ایک الگ سے محکمہ بنا دیا، الگ سے ٹیم بن گئی
کہ جو اس بات کی نگرانی کرے گی کہ کوئی لڑکا پیدا نہ ہو. شوہروں کو بیویوں سے دور کر دیا. جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا. کئی ہزار بچے نمرود نے قتل کروا دیے اس ڈر کے سبب کہ وہ بچہ پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، میری سلطنت کو ختم کرے گا. خیر، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہے رب کی تقدیر تھی. آپ نے دنیا میں جلوہ گر ہونا ہی ہونا تھا. رب کی تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی پشت سے اپنی ماں کے شکے میں اطہر میں کے اندر اس انداز میں تشریف لائے. باپ کی سلب سے ماں کے شکم اطہر میں اس انداز میں تشریف لائے کہ آپ رضی اللہ تعالی آپ علیہ السلام جب ماں کے پیٹ میں تھے تو حمل بالکل ظاہر نہ ہوتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی. ویسے ماؤں کو جب حمل ہوتا ہے حمل ظاہر ہوتا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر ایسی ہوئی کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پاتے رہے لیکن حمل ظاہر نہ ہوا. اور پھر آپ علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ماں نے سوچا کہ اگر میں نے بیٹے کو یہاں پر جنم دیا تو فرعون کے سپاہی اس کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے. ماں گاؤں سے باہر چلی گئی. ایک پہاڑ میں، ایک غار میں حضرت ابراہیم کو آپ کی والدہ نے جنم دیا. آپ کی ولادت کہاں ہو رہی ہے؟ غار کے اندر، پہاڑ کے اندر. جب ماں نے بیٹے کو جنم دیا تو بیٹے کو کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. کتنا خوبصورت تھا کہ آپ کی مبارک پیشانی پر نور محمدی چمک رہا تھا. بیٹے کو سینے سے لگایا، پیار کیا. ماں پھر ماں ہوتی ہے. پھر خیال آیا کہ اگر میں زیادہ دیر گھر سے باہر رہی تو شک پڑ جائے گا. فوری طور پر حضرت ابراہیم کی والدہ نے حضرت ابراہیم کو، بچے کو لپیٹا، غار ہی کے اندر رکھ دیا. غار کا منہ پتھروں سے بند کر دیا اور خود اپنے گھر آ گئیں. جب رات گزاری پھر ماں ہی جانتی ہے کہ کیسی رات گزری ہوگی، کتنی بے چینی والی رات گزری ہو. 9 مولود بچہ، 1 دن کا بچہ ہے. کہاں پر چھوڑ کر آئی ہیں؟ غار میں. خیر، رات جیسے تیسے حضرت ابراہیم کی والدہ نے گزاری. جب صبح ہوئی تو جلدی جلدی فوری طور پر جیسے ہی سورج نکلا چادر لپیٹی اور گاؤں سے باہر نکل گئی. جیسے جیسے والدہ کے قدم اس پہاڑ کی طرف بڑھ رہے ہیں، والدہ کی قدموں کی تیزی بھی بڑھ رہی ہے کہ میں جا کر جلدی جلدی دیکھوں میرا بیٹا کیسا ہے. جیسے ہی غار کے دروازے پر پہنچی نا تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ جو دروازہ بنایا ہوا تھا پتھروں کا، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، پتھر ہٹے ہوئے ہیں اور غار کے باہر درندوں کے پاؤں کے نشان بھی لگے ہوئے ہیں. ماں کی چیخیں نکل گئی، ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئی کہ میرا بچہ، 1 دن کا بچہ، ہائے میرے بچے کو درندے کھا گئے. اتنا پیارا بیٹا میں کہاں سے لوں گی؟ ابھی اسی پریشانی میں کھڑی تھی تو غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم کی ماں پریشان نہ ہو، یہ بچہ صرف تیرا ہی بچہ نہیں، یہ میرا خلیل، میرا دوست بھی ہے. ابراہیم کو کھانے کے لیے نہیں آئے بلکہ ابراہیم کی پیشانی میں جو نور محمدی چمک رہا ہے اس نور محمدی کو سجدہ کرنے کے لیے آئے. اس انداز میں. اور پھر آپ نے جب دیکھا نا کہ بیٹا صحیح سلامت ہے اور حضرت ابراہیم دونوں انگوٹھوں سے اپنے منہ میں ڈالے ہوئے انگوٹھوں کو چوس رہے ہیں، والدہ نے فوری طور پر انگوٹھوں کو چھڑایا کہ میں اپنی چھاتی کا دودھ پلاؤں بچے کو. جیسے ہی انگوٹھوں کو باہر نکالا کیا دیکھتی ہیں کہ ایک انگوٹھے سے دودھ آ رہا ہے اور دوسرے انگوٹھے سے شہد آ رہا ہے. اور جب دیکھا نا پرورش، 1 دن کا بچہ 1 دن ہی کا محسوس ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کی جو پرورش ہے اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کی کہ 1 دن کے تھے بظاہر لیکن دیکھنے میں 1 مہینے کے لگتے تھے. جب 1 مہینے کے ہوئے تو 1 سال کے لگتے تھے.
جو مہینوں کی پرورش تھی وہ دنوں میں ہوئی، دنوں کی پرورش گھنٹوں میں ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ 12 سال تک اسی غار میں رہے، بعد میں 17 سال۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی پرورش اس انداز میں ہوتی رہی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے، ہم ہر نماز میں جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ہر نمازی نماز میں بار بار حضرت ابراہیم کا ذکر کر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی ذات کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہونا بھی ضروری ہے کہ جن کا تذکرہ ہر نماز میں ہو رہا ہے وہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کے اندر درجہ بندی رکھی ہے۔ جماعتات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانوں میں انسان افضل، انسانوں میں اولیاء کرام افضل، اولیاء کرام میں پھر مراتب ہیں، غوث، کتب، ابدال، قلندر، تبا تابعین، تابعی، صحابی۔ یہ مراتب ہیں مخلوقات کے اندر۔ صحابہ کرام میں بھی پھر آگے جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے وہ دیگر صحابہ کرام سے زیادہ افضل ہیں۔ پھر صلح حدیبیہ میں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے وہ ان سے زیادہ افضل ہیں۔ پھر عشرہ مبشرہ زیادہ مقام مرتبے والے ہیں۔ پھر خلفائے راشدین ہیں۔ پھر جناب خلفائے راشدین میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہیں۔ پھر یہ تو غیر نبی کے مراتب ہیں۔ انبیاء کرام میں پھر جو اولو العزم پیغمبر ہیں، غیر نبی سے نبی افضل ہیں، اور انبیاء کرام میں رسل افضل ہیں۔ رسولوں میں جو اولو العزم پیغمبر ہیں وہ افضل ہیں، اور اولو العزم پیغمبروں میں حضرت ابراہیم سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اور جہاں پر ساری مخلوقات، تمام انسان، تمام مسلمان، تمام غوث، کتب، ابدال، قلندر، تبا تابعین، تابعی، صحابی، تمام انبیاء کرام، تمام رسل، تمام اولو العزم پیغمبر، جہاں پر ساری مخلوقات کے مقام و مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ہمارے آقا کے مقام و مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہستی ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات کے بعد سب سے زیادہ مقام و مرتبہ حضرت جناب خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نہ صرف 2-4 مرتبہ، نہ 20-40 مرتبہ، بلکہ 50 سے زائد مرتبہ حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا ہے۔ 50 سے زائد مرتبہ جناب خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام کا ذکر، اور پوری کی پوری سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم کے نام پر پوری کی پوری سورت قرآن پاک کے اندر جلوہ فروز ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کا مقام مرتبہ، اور قرآن پاک کی ویسے بہت ساری آیات ہیں جن میں اشارتاً قنایتاً آپ کا ذکر کیا گیا، لیکن وہ آیتیں جن میں حضرت ابراہیم کا نام لیا گیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دوستی کو ذکر کیا۔ اگر میں کسی کا دوست ہوں تو میری دوستی کا ذکر میرا دوست کرے گا، میری دوستی کا ذکر میرا بھائی کرے گا، ہماری دوستیوں کا ذکر ہمارے رشتہ دار کریں، ہماری دوستیوں کا ذکر فرینڈ کریں، کوئی جاننے والے کریں۔ لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم کے مقام و مرتبے پر کہ حضرت ابراہیم کی یاری کا ذکر رب کی ذات فرما رہی ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا کہ ابراہیم کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے نام کی بہت ساری آیات ہیں جن پر نام لے کر اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس امت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ابھی حج کا سیزن ہے، آپ احباب ذرا غور کریں کہ حج کے جو ارکان ہیں
حاجی حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، آب زمزم پیتے ہیں، مینا طواف، پھر شیطان کو کنکریاں مارنا، پھر تلبیہ پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. یہ ساری کی ساری جو ادائیں ہیں، حاجی جو ابھی حج کریں گے، یہ ساری کی ساری جو ارکان ہیں، جو حاجیوں کی ادائیں ہیں، یہ جناب خلیل اللہ اور آپ کی آل کی ساری ادائیں ہیں. حضرت بی بی ہاجرہ کی ادائیں، جناب اسماعیل کی ادائیں، جناب خلیل اللہ کی ادائیں ہیں. تو اس امت کے ساتھ ایک تو نماز کے اندر ذکر ہے حضرت ابراہیم کا، دیگر انبیاء کرام کا نہیں ہے. حضرت ابراہیم کو اس امت کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ نماز کے اندر بھی ذکر ہے اور دیگر ارکان کے اندر بھی. حضرت ابراہیم جیسے قربانی ہے تو حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. قربانیوں میں بھی ذکر حضرت ابراہیم کا، حج کے ارکان میں بھی ذکر حضرت ابراہیم کا، ہماری نمازوں میں بھی ذکر حضرت ابراہیم کا. اتنا گہرا تعلق ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیوں ملا؟ آخر وجہ تو ہوگی، دیگر انبیاء کرام بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، جناب سلیمان بھی ہیں، داؤد بھی ہیں، بڑے جلیل الپیغمبر ہیں، آدم ثانی جناب نوح بھی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کو اتنا بڑا مقام مرتبہ کیوں ملا؟ اس کی وجہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے اس امت پر بڑے احسان ہیں. محسن امت رسول ہیں جناب خلیل اللہ. کون کون سے احسان ہیں؟ ایک احسان تو یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شب معراج حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج کو ابراہیم سے ملا، میری ابراہیم سے ملاقات ہوئی، فقال یا محمد، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقری من السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اس معراج کے سفر سے واپس جائیں نا تو جا کر آپ، دیگر انبیاء کرام کی بھی ملاقات ہوئی حضور سے، لیکن یہ جو ملاقات تھی یہ ایک امتیازی ملاقات تھی. دیگر انبیاء کرام ملے، حضور کے ساتھ مصافحہ ہوا، سلام ہوئی، لیکن جب خلیل اللہ ملے تو جناب خلیل اللہ کیا کہتے ہیں؟ جناب خلیل اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس جائیں معراج کے سفر سے تو یا رسول اللہ میرا سلام اپنی امت کو دیجئے گا. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم پر احسان، سلامتی کی دعائیں. معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام کیا اور حضور کی امت کو بھی سلام کیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس امت پر احسان ہے کہ معراج کی رات بھی اس امت کو یاد رکھا. اور دوسرا، ہر نمازی نماز میں یہ جو دعا کرتا ہے ربنا اغفر لی ولوالی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا کس کی دعا ہے جی؟ یہ دعائے ابراہیمی ہے. اس دعائے ابراہیمی کو بھی اس امت کی نماز میں رکھا گیا. گویا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے اس دور کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ معراج کی رات سلام بھیجا، دوسرا یہ جو دعا ہے قیامت تک آنے والے مومنین، اور تیسرا حضرت ابراہیم کا جو احسان ہے، اس امت کو جو لقب ملا امت مسلمہ. ہم عیسائی نہیں ہیں، ہم یہودی نہیں ہیں، ہم کرسچن نہیں ہیں، ہم الحمدللہ امت، کون سی امت ہے؟ امت مسلمہ، مسلمان کہلاتے ہیں. تو یہ جو امت کو امت مسلمہ کا لقب ملا ہے، یہ بھی جناب خلیل اللہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. آپ نے دعائیں کی تھی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ میری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا فرما
جو امت مسلمہ ہو. تو یہ جو امت مسلمہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو جو لقب ملا ہے یہ بھی جناب خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. چوتھا بڑا احسان، کیا احسان ہے چوتھا بڑا؟ سبحان اللہ، سنیں گے تو انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے آپ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی، اور بعض روایات میں ہے کہ تعمیر کعبہ کے دوران ہی حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا. کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. قربان جائیے اس ادا پر، کتنی پیاری ادا تھی جناب خلیل اللہ کی. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تعمیر کعبہ کے وقت دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا. قرآن سن کے خوش ہونا چاہیے. ممبر رسول تے بیٹھ کے میں دعا کرنا، جڑا قرآن سن کے خوش ہوئے، اللہ اس بندے نو اپنی اولاد دی زبان دے اندر مسلح قرآن رمضان المبارک دی تاک راتاں دے اندر سننا نصیب فرمائے. قرآن سن کے خوش ہونا یہی اصل جڑا نا مسلمانیت ہے. اسی پہ گئے شیراں دے پیچھے، شیر سن کے خوش ہونے ہیں، قرآن سن کے بھی خوش ہونا چاہیے. جناب خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا. کیا دعا کی کہ اللہ ایک ایسا رسول مبعوث فرما. کیسا رسول؟ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ایسا رسول مبعوث فرما انہی میں سے کہ جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے، انہیں علم و حکمت سکھائے، اور وہ رسول ان کو کفر و شرک کی غلاظتوں سے نکال کر پاک ستھرا فرما دیں. یہ دعائے ابراہیمی تھی. تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی. اب اس کا نتیجہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تصدیق فرمائی. سرکار فرماتے ہیں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، فرمایا کہ لوگوں سنو، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کر اس دنیا میں تشریف لایا ہوں. اس دنیا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں میں. دعائے ابراہیمی بشارت عیسیٰ بن کر حضور اس دنیا میں تشریف لائے. تو وہ جو دعا حضرت ابراہیم نے تعمیر کعبہ کے وقت کی تھی، وہ دعا اللہ کو ایسی پسند آئی، اللہ نے اس دعا کی برکت سے ہم گناہگاروں کو اپنا محبوب عطا فرما دیا. آج کسے بندے نو کسے بزرگ کی دعا نال کوئی اولاد مل جائے نا، کوئی بیٹا مل جائے، کسے اللہ دے ولی دی دعا نال گود ہری ہو جائے، اولاد ملنے کی خوشی میں اس بزرگ کو، اس بابے کو وہ ساری زندگی نہیں بھولتے. اللہ والوں کی دعا میں اثر ہوتا ہے. اگر کسی بابے کی دعا سے بیٹا مل جائے تو اس کا احسان نہیں دے سکتے ساری زندگی. تو جس باب ابراہیم کی دعا سے ہمیں اللہ کا حبیب ملا ہے، جناب خلیل اللہ کی دعا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ اس امت کی عبادت میں آپ کا ذکر ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ کیوں یہ ہوا سب؟ اسی وجہ سے کہ آپ کا تعلق اس امت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ عند اللہ ہے، کتنی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی.
خود اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی آزمائش کا ذکر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، فرمایا کہ اور جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا. اگر کوئی استاد کسی اسٹوڈنٹ کا امتحان لیتا ہے تو استاد یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس امتحان کے اندر 100% یہ کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو آزمایا. یہ جو آزمائش ہے بندے کی، 4 چیزوں سے اگر ہو نا تو بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ ان کو بڑا پسند کرتا ہے. سب سے پہلی اپنی جان کی آزمائش آ جائے، اس پر پورا اترنا بہت بڑا امتحان ہے. دوسرا انسان کی اولاد. بعض دفعہ انسان اپنی تکلیف برداشت کر لیتا ہے لیکن اولاد کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی. اولاد کا درد باپ والدین سے سہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تیسرا انسان اپنے مال سے بھی بڑی محبت کرتا ہے. اور چوتھا اپنے وطن سے. جب بندہ پردیسی ہو جاتا ہے تو پردیسی کو دیس کی قدر ہوتی ہے. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندہ عمومی طور پر فطرتی طور پر بہت زیادہ ان کو پسند کرتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 4 چیزوں سے آزمایا. آپ کی جب جان کی باری آئی تو آتش نمرود میں کود پڑے. یہ نہ دیکھا کہ میری جان ہے میں اپنی جان کو بچا لوں. نمرود کی آگ میں خود کو ڈال دیا، جان کی پرواہ بھی نہ کی. اس امتحان میں بھی پاس ہوئے. اولاد کی باری آئی، حکم ہوا کہ اولاد اسماعیل جو بیٹا بڑی مشکلوں سے بڑھاپے میں جا کر ملا، لاڈلا بیٹا، پیارا بیٹا، نورینہ اولاد، اس کے گلے پر چھری چلاؤ. اس امتحان میں بھی پاس ہوئے. جب مال کی باری آئی، اللہ کا ذکر سننے کے لیے سارا مال قربان کر دیا. مال کے امتحان میں بھی پاس ہوئے. جب وطن کی باری آئی، ہجرت کی باری آئی، اللہ کا حکم آیا ہجرت کرو، وطن کو چھوڑ دو، تو وطن بھی چھوڑ دیا. ان 4 امتحانوں میں بھی جناب خلیل اللہ پاس ہوئے. یہ جو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، اگر اس پر ہم تھوڑا سا کلام کریں، وہ ایک واقعہ الگ ہے کہ آپ جیسے بیٹے کے پاس گئے، پھر بیٹے کو اپنا حکم سنایا، پھر چھری لی، پھر شیطان آیا، ساری رکاوٹیں، بڑی طوالت ہے اس واقعہ کے اندر. لیکن اس واقعہ سے موجودہ دور کا ایک بہت بڑا سبق ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے. سیرت ابراہیم سے والدین کو ایک سبق حاصل کرنا. حضرت ابراہیم جب خواب دیکھا تو خواب دے کر بیٹے کے پاس آئے. یہ جو والدین ہیں، جو صاحب اولاد ہیں، وہ اس بات کی طرف ذرا توجہ کیجیے گا. حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا. خواب دیکھتے ہی اپنے بیٹے کے پاس آئے اور بیٹے کو آ کر کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک. بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اللہ کا حکم تھا. نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب نہیں ہوتا، وہ حقیقت ہوتا ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیں. اللہ کے نبی جو خواب دیکھتے ہیں وہ حقیقت ہوتا ہے، وہ خواب آپ نے جو خواب دیکھا وہ حقیقت تھی، اللہ کی آزمائش تھی، اللہ کا حکم تھا. تو آ کر بیٹے کو کہنے لگے کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب کے اندر تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب یہ نہیں کہا کہ بیٹا چلو اب تیار ہو جاؤ، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، تیاری کر لو، ذبح کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ حضرت ابراہیم نے نہیں فرمایا. یعنی جو ان کا ارادہ تھا، جو وہ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اس بات کا اپنی اولاد کو، جناب اسماعیل کو حکم نہیں دیا. انہوں نے، قرآن کہتا ہے فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب یہ بتا کہ تیری مرضی کیا ہے. کہیے سبحان اللہ. بڑی کمال کی ادا ہے. اللہ والوں کی ایک ایک ادا کے اندر پورا جو ہے نا ہمارے لیے زندگیوں کا سبق ہے. ہم اگر اس بات پر عمل کر لینا فانظر ماذا ترى،
میں کہتا ہوں ہمارے گھروں کے اندر آدھی لڑائی جھگڑیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں. باپ بیٹے کی، اولاد اور والدین کی جو جھگڑے ہیں نا اسی بات پر ہیں. والدین کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے، والدین نے کوئی بات کہنی ہے. اب والد کیا کہتا ہے؟ بیٹا میرا حکم یہ ہے تم ایسا کرو. اور بات تو اتنے والدین سخت ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی میں جو کہہ دیتا ہے بس میری مرضی، میں جو کہہ دیتا ہے. سیرت ابراہیم کو دیکھیں، باپ نے اللہ کا حکم پورا کرنا تھا. باپ بھی نبی ہیں اور بیٹے بھی نبی ہیں. آ کر یہ بھی کہہ دیتے کہ چلو بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو کوئی مذائقہ نہیں تھا، کیونکہ نبی تھے، نبی اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم نے آ کر حضرت اسماعیل سے کہا کہ بیٹا میں خواب کے اندر تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے. فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے تو بتا کہ تیری مرضی کیا ہے، تیری رائے کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے، کیا تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہے؟ آئے ہائے ہائے، کیا کمال حضرت اسماعیل نے جواب دیا. کیا وہ ایک جملے تاریخ کے ایسے رقم ہوئے ہیں کہ باپ بیٹے کی جو گفتگو تھی، ادب تھا، احترام تھا. حضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے میرے باپ، آپ نے خواب دیکھا ہے، آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں. یا ابا تفعل ما تؤمر، اگر یہاں پر یہ بھی کہہ دیتے نا کہ ٹھیک ہے میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ مجھے ذبح کر دیجئے، فرمایا کہ یا ابا تفعل ما تؤمر، اے میرے باپ آپ کی جو رائے ہے، آپ کا جو خیال ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ذبح کرنا ہے. ما تفعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. میرے باپ اگر ذبح سے آگے بڑھ کر میرے ٹکڑے بھی کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی اسماعیل تیار بیٹھا ہے. جیسا کرنا ہے ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہے آپ ویسا کر دیجئے. تو کیا مجھے آپ بے صبرا پائیں گے؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. حضرت اسماعیل اور ابراہیم کی اس گفتگو سے والدین اور اولاد دونوں کو ایک سبق لینا چاہیے. والدین کو کبھی بھی اولاد کو کوئی بھی بات حکماً اس نیت کے ساتھ نہیں کہنی چاہیے. ایک بزرگ تھے، انہی کی ادا کو لیتے ہوئے کہ وہ اپنی اولاد کو کوئی بھی بات حکماً نہیں کہتے تھے، وہ مشورتاً بات کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ بیٹا میرا حکم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میرا مشورہ یہ ہے، میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، میری چاہت یہ ہے، یا میں ایسا پسند کرتا ہوں. اب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی اولاد کو حکم کیوں نہیں کرتے، حکماً بات کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں کہ والدین کا مقام و مرتبہ اللہ نے بڑا رکھا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی اولاد کو حکم کروں اور میری اولاد میرا حکم نہ مان کر اللہ کی نافرمان بن جائے. میں اپنی اولاد کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہوں. تو والدین اگر بات حکماً کریں گے تو اس کے اندر تو دو پہلو ہیں. حق ہے والدین کا، وہ آگے میں بات کرتا ہوں جب حضرت اسماعیل کی بات آتی. والدین کا حق ہے، اولاد کو حکم کر سکتے ہیں، اولاد کو ڈانٹ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، سختی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جس طرح بھی ہو. لیکن ادائے ابراہیم یہی ہے، فانظر ماذا تری، بیٹے میری رائے یہ ہے، میرا خواب یہ ہے، میں ایسا کرنا چاہتا ہوں. اے میری اولاد تم بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے. آپ ذرا خود سوچیں کہ اگر والدین کے ساتھ اتنی محبت سے بات کی جائے، اتنے پیار سے، اتنے لاڈ سے اگر بات کی جائے، تو میں نہیں مانتا کہ اولاد نافرمانی کرے گی. اولاد یقیناً پھر والدین کے کہ ابے اور آتے گالی بڑے پیار نال کی تھی، پاپا اور آنے کوئی سختی نہیں کی تھی. آج کی اولاد آپ بھی جانتے ہیں فتنوں کا دور ہے، اولاد کی جو تربیت ہے اس کے اندر کتنی کمیاں ہیں. وہ اولاد آج کے دور کے اندر بہت کم ہے، الا ماشاءاللہ. تو اولاد کو پیار محبت کے ساتھ مشورتاً، یہ بات پھر بڑی ڈیپلی طور پر حضرت ابراہیم کی سیرت سے پیغام لے کر جائیں، جو والدین بالخصوص اولاد کو کوئی بھی بات کہنی ہو تو مشورتاً کہنی چاہیے، حکماً نہیں کہنی چاہیے. اب آئیے اولاد کی طرف. اولاد کو سبق لینا چاہیے حضرت جناب اسماعیل کی ادا سے.
یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی تسی تو کہندے ہو کہ پراپرٹی دا مسئلہ ہے، یہ چیز چاہیے آپ کو، میں تو اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ اولاد کا رویہ ہونا چاہیے، یہ اولاد کے الفاظ ہونا چاہیے۔ ہم آپ کے حکم کے، آپ جیسا کہیں، آپ جیسا سوچیں، انشاءاللہ ہم اس سے، آپ کی امیدوں سے بڑھ کر آپ ہمیں پائیں گے۔ یہ جناب اسماعیل کی ادا ہے، وہ جناب ابراہیم کی ادا ہے۔ اگر والدین اور اولاد کے اندر یہ دونوں ادائیں آ جائیں تو گھر پھر لڑائیاں نہیں ہوں گی، جھگڑے نہیں ہوں گے، اختلافات نہیں ہوں گے۔ اولاد ہماری گناہگار ہوتی ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، والدین کو چاہیے، بہت بڑا پیغام ہے، والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اپنی دعاؤں سے محروم نہ کریں۔ بالفرض کسی جگہ پر کوئی اختلاف ہو گیا ہے، کسی جگہ پر اولاد نے بات نہیں مانی، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دل کے اندر بغض آ جائے، دل کے اندر کینہ آ جائے، دل کے اندر اس کے خلاف بد دعائیں نکلیں، نہ، کبھی بھی زندگی کے اندر والدین کو اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ اتنا سخت حکم کیوں آیا اولاد کو بد دعا نہ دینے کے بارے میں؟ یہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے والدین کی دعا اولاد کے حق کے اندر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ والدین کی اولاد کے حق میں مانگی گئی دعا اللہ کے ہاں وہی مقام و مرتبہ رکھتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی دعا اس کے امت کے حق میں مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ اب خود سوچیں کہ جب دعا یہ مقام و مرتبہ رکھ، نبی جیسی دعا، اللہ کے نبی کی دعا کی مثل ہے والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق کے اندر، جب والدین کی دعا کا اتنا مقام مرتبہ ہے تو پھر والدین اگر بد دعا کر دیں، اگر دعاؤں سے محروم کر دیں، اکثر والدین سے اولاد کہتی ہے ابا جی دعا کرے آجے، اماں جی دعا کرے آجے۔ والدین کو دعاؤں کا کہنا چاہیے، لیکن حق یہ ہے کہ ہم اتنے اچھے بن جائیں، اتنے اچھے کام کریں کہ والدین خود دعائیں دیں۔ جس بندے کی زندگی کے اندر والدین اساتذہ کی دعائیں شامل ہیں، دنیا کی کوئی بھی رکاوٹ اس کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بہت بڑا پیغام آپ احباب نے سنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سیرت ابراہیم پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔